بڑا مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. کسی سے جھگڑا ہے، جھگڑا کو ختم کر دینا ہے. کسی سے لڑائی ہوئی ہے، دل سے کینہ بغض حسد کو نکال دینا ہے. کسی کو میں نے کوئی تکلیف والی بات کہہ دی ہے، ان کے دلوں میں تکلیف ہے، مجھے معافی مانگ لینی ہے، تاکہ کسی کے دلوں کے اندر میں میرے لیے نفرت نہ ہو، میرے لیے محبت ہو، اور کسی کے طرف سے میرے دلوں کے اندر میں کوئی بغض و حسد کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، محبت ہو. سارے سابقہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے. سارے سابقہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اور نوجوانوں سنو، حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھ لو، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، یہ قصہ سنا رہے ہیں. میرے جانثاروں، میرے پیاروں، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا قاتل تھا. 99 آدمی کو مار چکا تھا، 99 آدمی کو ٹپکا چکا تھا، 99 آدمی کا قتل کر چکا تھا. لیکن آخر تھا بھی تو انسان تھا. سوچا کہ ایک دن موت آئے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا کہ 99 آدمی کو کیوں مارا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ دنیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شاید میں توبہ کر لوں تو اللہ میری توبہ قبول کر لے. ایک راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس گیا، بیٹھا. راہب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بولا کہ حضرت میں نے 99 آدمی کو مار چکا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ راہب بولا چل ہٹ، جو دور جو، شرم کر، 99 آدمی کو مار کے توبہ کرنے آیا، ہرگز تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. بولے اچھا نہیں ہے بے؟ بولا نہیں ہے تو. بولا اچھا ٹھیک ہے. نکالا تلوار، بولا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو تم زندہ کہہ رہو گے؟ ہم 99 کہہ رکھیں گے، 100 کہہ نہ ماریں گے. اس کی بھی گردن اڑا دیا. کہتے ہول ارے بولو نا، کت ہول 100 ہیں گے الحمدللہ. پھر کچھ دن گزرے، ایک عالم کے پاس گیا. سامنے بیٹھا عالم نے پوچھا کیوں آئے، کہاں سے آئے؟ میں فلاں جگہ سے، فلاں مقام سے آیا، ایک مسئلہ پوچھنی ہے. ہاں مسئلہ پوچھو، کیا ہے؟ بولا کہ حضرت میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ قربان جاؤ. اس عالم نے کہا کہ اللہ کا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس جگہ نہیں، اس جگہ نہیں، یہ جگہ نہیں، یہ گندہ جگہ ہے. وہ جو فلاں مقام دیکھ رہا ہے، وہ بستی دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ دیکھ رہا ہوں. جب فلاں بستی چلا جا، نیک لوگوں کی بستی ہے، نیک لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے، ان کی صحبت میں رہ جا کر اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا. یہ شخص بڑا خوش ہوا. اچھا دیکھیے، اگر یہ عالم صاحب بھی اگر بول دیتے کہ نہیں تو توبہ قبول نہیں ہے تو 101 یہی رکھا ہوا تھا. بات سمجھو تو سنا. خوشی کے مارے اس بستی سے نکلا، اس بستی سے نکلا ہی چند قدم آگے بڑھا تو ٹھوکر لگی، گرا، منہ کے بل گرا. پھر اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پایا، جسم سے روح پرواز کر گئی. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں.
اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ ٹھوکر لگی اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکا، ہلنا چاہا ہل نہ سکا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ اب دیکھو قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، علماء فرماتے ہیں جہنم کا فرشتہ آ گیا، 100 آدمی کا قاتل ہے، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے آ گئے، نانا یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، توبہ کرنے جا رہا تھا، کہ توبہ تو کیا نہیں لیکن نیت کر لی، توبے کی نیت کر لیے، نیت ضروری ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے نہیں کہا لیکن دل میں ارادہ کر لیا، اس لیے یہ جنتی مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے 100 آدمی کا قاتل ہے، میں اسے جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تیسرے فرشتے کو بھیجا، قربان جاؤ، یہ دکھانا مقصود تھا۔ اللہ تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان دونوں سے کہو آپس میں نہ الجھے، زمین کی پیمائش کرو، زمین کو ناپو۔ اب ایو سمجھ لیے، یہ مائک ہے، یہ اس کا جسم ہے۔ اللہ نے کہا کہ جس بستی سے ابھی نکلا ہے، اگر یہ بستی قریب ہے اس کے جسم سے تو جہنم میں لے کر جاؤ، اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا وہ بستی اگر اس کے جسم سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی تھا بھائی، ابھی اس بستی سے نکلا تھا، جس بستی میں توبہ کرنی تھی وہ بستی تو بہت دور تھی، اس کا جسم تو وہ سمجھ لیے کہ وہ بستی بہت دور ہے، بھی اس بستی سے نکلا تھا۔ تو جہنم کے فرشتے مسکرانے لگے کہ ابھی تو اس بستی سے نکلا ہی ہے، زمین کی پیمائش ہوگی، ماپ ہوگا، تو قربان جاؤ، اسے تو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن قربان جائیے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بستی سے نکلا تھا یہ شخص، وہ زمین ابھی تو چھوٹی تھی، اللہ نے کہا تو پھیل جا، تو پھیل جا، اور جو حصہ دور تھا اللہ نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، سمٹ جا، تاکہ میرا بندہ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ زمین کی پیمائش کی گئی، اور قربان جاؤ، توبہ کرنے جس بستی میں جانا تھا وہ زمین کا حصہ قریب آ گئی۔ قربان جاؤ، میرے رب نے اعلان کیا کہ میرے بندے کو جنتی لباس پہناؤ، جنت کے اندر میں داخل کر دو۔ میرے نوجوانوں، جب کوئی مسلمان، جب کوئی اللہ کا بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، یہ زمین کہتی ہے مولا تیرا اگر حکم ہو، تیری اگر اجازت ہو تو میں پھٹ جاؤں، یا اللہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لوں، سمیٹ لوں۔ آسمان کہتا اللہ تیرا حکم ہو تو میں ٹوٹ پڑوں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں، سمندر کہتا ہے اللہ تیرا حکم ہے تو میں چڑھ جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے زمین خاموش ہو جاؤ، آسمان خاموش ہو جاؤ، میرے فرشتے خاموش ہو جاؤ، اے سمندر خاموش ہو جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ اے کوئی اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا کوئی، بیٹا کہنا نہ مانے، بیٹا بات نہ سنے باپ کا تو باپ ایک دن غصہ ہو جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ وار کھانا بند کر دے، مور می ہوٹل کھولے نہیں رکھی آئی وارتنے، مور کہنا نہیں مانو، کھانا باہر بند کر دے، پھر بھی بیٹا بات نہ مانے، ایک دن باپ غصے میں آ کر کہتا ہے تی مور گھر سے نکلے جا، جا من سے جا، ایجان تور جگہ نیچے، بولو کہتا کہ نہیں تھا، بولو بھائی کہے گا کہ نہیں کہے گا باپ، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے وہ میرا رب کتنا پیارا رب ہے، کتنا پیارا اللہ ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، خطا پہ خطا کیے جاتے ہیں، لیکن میرے رب نے کبھی کھانا بند کیا؟ بھئی کھانا بند کیا؟
اللہ نے عزت میں کمی دی؟ اللہ نے عزت میں کمی نہیں دی، کھانا بند نہیں کیا. ہم جو چاہتے وہ لباس اللہ پہناتا ہے، ہم جو چاہتے وہ کھانا اللہ ہمیں کھلاتا ہے. لیکن قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے کہ کبھی تو ہوگا، میں اس انتظار میں ہوں کہ کسی نہ کسی دن میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا بڑا مبارک مہینہ ہے میرے بچوں. اس مہینے کا استقبال کرنا، پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھنا، پابندی کے ساتھ 30. اچھا، یہ روزے چھوڑنے والے زیادہ تر جو ہے نا ہم لوگوں میں نوجوان طبقہ ہے. نوجوان طبقہ زیادہ تر روزہ نہیں رکھتا. بولتا نہیں مور بوڈی ہلے جاوے، بوڈی ہلے جا تو ایچھان روزہ نہیں رکھو، فرشتہ تو بوڈی ہلے تو. بھائی روزہ سے باڈی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ ایسا بھی نہیں ہے. اور ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں قربان جاؤ، بیٹے کی شادی ہے، عید بعد شادی ہے بیٹے کی، بیٹا دولہا بنے گا، بیٹا دولہا بنے گا. ماں کہتی ہے بیٹا منا روزہ نہیں راکیس بیٹا، نہیں تو تور گال پچ کے جاتا. روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے. قربان جاؤ، سحری کھایا کرو، برکتوں والا کھانا ہے، برکتوں والا کھانا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، افطاری کا جو وقت ہوتا ہے، اور قربان جاؤ، اللہ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا روزے داروں کو. اللہ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا. کیا خوشیاں عطا فرمائے گا بولیے؟ ارے بولیے بھائی، کتنے خوشیاں عطا فرمائے گا؟ 2 خوشیاں عطا فرمائے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. ایک دنیا میں ایک آخرت میں. نوجوانوں میرے بچوں، دنیا میں اللہ تعالی جو خوشی عطا فرمائے گا، وہ خوشی، اس خوشی کے آگے دنیا کی ساری خوشی پھیل ہے، بیکار ہے، کوئی مقام ہے ہی نہیں. کیسے دنیا کی خوشی ہے؟ ہم روزہ رکھے ہیں. اچھا دیکھیے، روزہ جب آپ رکھے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ نہیں مور روزہ لاگو کہ می روزہ چھی. تو یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس جب ہوگا جب آپ سحری کم کھائیے گا. اب یہاں تک سحری کھا لیجئے گا تو ہضم ہوتے ہوتے 4 بج جائے گا، عصر کا ٹائم ہو جائے گا، تو آپ کو روزہ کا احساس ہوگا کیا؟ ایک آدمی سحری کھا کے ماں ڈکار لے رہا تھا، کی بھلے میاں کیا نہیں کر رہی ہے؟ بولے بھایا سحری کھانو نا ان پچ ہے گئی ہے، تو کم کھا، مختصر کھاتی. بولا مختصر کھاتے ہم، تو مختصر کی کیا لو؟ بولے بھایا چھوٹا پراٹھا 1 کلو دودھ. یہ مختصر چھتے زیادہ کی ہے بے. سحری کم کھائیے تاکہ دوپہر تک وہ جو سحری آپ نے کھایا ہے وہ جگہ پکڑ لے. الحمدللہ دوپہر سے ظہر سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے، تاکہ وہ چکی جو اندر میں چل رہی ہے، جو مشین چل رہی ہے، وہ خالی چلتا رہے. روزہ رکھنے کے بعد احساس ہونا چاہیے کہ نہ می روزہ چھی، مجھے آج احساس لگو ہو کہ مجھے بھوک لگے گی ہے، مجھے پیاس لگے گی ہے، آج روزہ چھی. اور قربان جاؤ، اور افطاری کے وقت کی دعا، افطاری کے وقت کی دعا، اور جو خوشی افطاری کے وقت میں، ادھر کچری ہے، ادھر گھمنی ہے، ادھر چوڑا، ادھر موڑی ہے، ادھر مٹھائی ہے، ادھر پھل ہے، ادھر تربوز ہے، ادھر انار ہے، ادھر انگور ہے، ادھر سیب ہے، ادھر کیلا ہے. افطاری بھی مختصر کرو. کلوٹا، پپیتاٹا، چبوزٹا، انڈوٹا، پیپسیٹا، کولا کوکا، سب فیکٹری میں بھر رہا. اور اگر مجمع میں دسترخوان کے اندر میں اگر 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی اگر ایک ساتھ اگر افطاری کر رہا ہے، ہاتھ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ جلدی نے ختم ہے جاوے. بھائی مختصر افطاری کرو تاکہ تراویح کی نماز میں پریشانی نہ ہو. اس لیے کہ وقت کم رہتا ہے، وقت کم رہتا ہے، اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں وقت کم ہے. اگر آپ زیادہ کھا لیں گے، لوڈ کر لیں گے، تو پتہ یہ چلے گا کہ ادھر الٹا ہوا ہے، ادھر تراویح کی نماز ہو رہی. بھائی امور سے نہیں ہے بے، کیا نہیں ہے بے؟ بولے بھائی ابھی کھڑا نہیں ہوا سکو یار، فیکٹری تو بھر لیو، تو کھڑا ہوا کہاں جائے گا؟
اس لیے مختصر افطاری کیجئے، پہلے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ جو بھی ہے آپ عشاء کی تیاری کیجئے، تراویح کی تیاری کیجئے، پھر تراویح کی نماز کے بعد الحمدللہ اللہ جو بھی نعمت دے آپ کھانا شکم شیر ہو کر کھائیں۔ اور جب آپ رمضان میں ایک بات اور میں بتاتا چلوں میرے بچوں کہ سحری میں جب اٹھا کریں تو کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز ہم الحمدللہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کی، اس لیے کہ روزانہ سحری میں اٹھنا الحمدللہ ہو سکتا ہے رمضان کی برکت سے اللہ تہجد پڑھنے کی عادت ڈال دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ افطاری کے وقت دعا مانگا کرو، افطاری کے وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت میں دعا کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ افطاری لے کر بیٹھے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ میں دعا کریں، شاید اللہ ان چھوٹے بچے معصوموں کے طفیل میں ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ روزہ پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھ لو، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرا اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، انشاءاللہ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی روزہ رکھتا تھا، ندی میں 5 مرتبہ نہاتا تھا۔ کیا مرتبہ نہاتا تھا؟ تو لوگ کہتے تھے رے بھیا تی کیا اتلا نہ غسل کرو ہی تھی، وہ بیماری چھوڑ گی؟ بولا بھیا مک بیماری نہیں ہے، مک گرمی بہت لگو، جب تک ہم غسل نہیں کرتے ہم کو چین نہیں ملتا ہے۔ سن مور 4 روزہ ہے گئی آج، ندی میں ڈبکی لگائے، گوتا لگائے، ندی سے باہر نکل جائے، بولے مور من فریش۔ دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا، وہ نہاتا نہیں تھا، ایک دن پکڑا گیا، وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا، اس کو پیاس لگتی تھی نا، وہ ڈبکی لگاتا تھا، پانی پی کر کے باہر نکل جاتا تھا۔ ایک بار ڈبکی لگایا، پانی پینے کے لیے منہ جو کھولا، ٹینگرا مچھلی منہ میں گھس گئی، تب پتا چلا کہ او یہ روزہ نہیں رکھو، یہ روزہ رکھے پانی پیو۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے، اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، اور خانہ کعبہ کے ٹھیک سامنے پہلے آسمان میں بھی اللہ کا ایک گھر ہے جس گھر کا نام ہے بیت المعمور۔ اس گھر کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ طوفان نوح آیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کریں، میرے گھر کی کیا کہتے ہیں کہ مرمت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، بیٹا بھی مزدور بنا، باپ مستری بنا، اور قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام گاڑا بنا کر دیتے تھے، پتھر اٹھا کر لا کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو مرمت کر رہے تھے، چنائی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کری۔ ہجرت کا حکم ہو گیا اللہ کے رسول کو کہ آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک زمین پر، تو آپ نے پتا کیا کہ پوچھو، پتا کرو یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین بولو بھائی۔ تو پتا یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا نام سہل سہیل ہے، باپ نہیں ہے، باپ انتقال کر گیا، چچا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا کو بھی بلاؤ، ان 2 یتیم بچوں کو بھی بلاؤ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، مسجد کیا پیاری جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک صحابی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش تھے، جبرائیل آ گیا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟
تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں، جا اللہ سے پوچھ۔ حضرت جبرائیل گئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، سب سے خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ دو بچے بھی آئے، دو یتیم بچے بھی آئے، چچا بھی آیا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ہے۔ تو بیچو گے کہ آپ کیا کریں گے؟ کھیتی کریں گے؟ نہیں کھیتی نہیں کریں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو قربان جائیے وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ یہ زمین کو اگر میں بیچ دوں آپ پیسہ دیں گے مجھے؟ چاندی ملے گا، سونا ملے گا، نوٹ کی گڈی ملے گا، لیکن یا رسول اللہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، نوٹ ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا، سونا چاندی ختم ہو جائے گا، آپ اس زمین پر مسجد بنائیے، ہم اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لیں گے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، ہم اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے نہیں ہم فری کی زمین پہ مسجد نہیں بنائیں گے، رقم لینی ہوگی۔ ایک رقم طے ہوئی، اب وہ رقم جو طے ہوئی مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مسجد کی زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ ارے سبحان اللہ بولے تو مسلمانوں، جانتے وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ قربان جاؤ اللہ کو مسجد سب سے زیادہ پیاری ہے یہ مسجد محمدی الحمدللہ۔ بھائی اس مسجد کے تعمیری کاموں میں حصہ لیں گے؟ کتنے لوگ حصہ لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس 5 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، سوچئے گا مت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی مت سوچئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بخیل 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 جانن نا؟ ارے بخیل جانن نا؟ کنجوس 4 কোয়ালিটি আছে বখিলের 4 কোয়ালিটি। বখিল কত বেল? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। जो बखील कंजूस है अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। इसलिए मुसलमान हो और बखील हो ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी होगा। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मोहम्मदी के लिए मुझे 5 आदमी चाहिए। बड़ी तेजी के साथ सोचिएगा मत, मैं आपके लिए इंशाल्लाह 5 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी चाहिए। 5000 रुपए देने वाले है कोई पहला शख्स अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा मुबारक महीना है, रमज़ान के महीने का इस्तकबाल करने की नीयत से इंशाल्लाह 5000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से नूर मोहम्मदी मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला पहला कोई नौजवान, पहला कोई सखी है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मस्जिद बना दो। इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। अपने माँ बाप के नाम पर आज मस्जिद में अपने दौलत को खर्च करो। इंशाल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी इंशाल्लाह तेरे ईसालो सवाब के काम करने के लिए अल्लाह तैयार करवा देगा। है कोई पहला नौजवान मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, ए देखिए हमारे हजरत तैयार हुए। हजरत नाम लिखिए, नाम लिखिए वहाँ हजरत का क्या नाम है? मुजाहिद आलम। भाई जनाब भाई मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब टोपा मारी। मास्टर कैसर साहब, मास्टर कैसर साहब लिखिए, मास्टर कैसर साहब। अब भाई जनाब मोहम्मद मुजाहिद आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूजन हो लो माशाअल्लाह।
اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ میرا کوئی اور بھائی ایک بھائی تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5000 টাকা দিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 5টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। ہے کوئی سخی ہے؟ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نیک بندو، اللہ کے چہیتے بندو، اللہ کے پیارو بندو، یہ 5000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ارڑیا کشن گنج 5000 روپے لے کر جاؤ، یوں ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ آج اللہ کے گھر میں آپ دے دو گے، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ میرا اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہے تیسرے نمبر پہ میرا بھائی ماشاءاللہ سرپنچ اویس صاحب، سمیتی اویس صاحب ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے جو دینے والے ہیں، جو دینے والے ہیں وہ دے کر رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو دان پون، جو ہمیشہ دان پون صدقہ خیرات زکوٰۃ دے کے آیا ہے وہ دے گا، وہ دے گا۔ آج جو کبھی نہیں دیا ہے نا، جو کنجوس ہے نا، اس کو یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کر کے الٹا دیجیے، یہ 1 ٹکا نہیں دے گا وہ۔ بولو بات صحیح سے نہ غلط سے بولوں تو؟ ہاں، جو دینے والے ہیں، جو دے کر آئے ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ دیں گے، کچھ نہ کچھ دیں گے الحمدللہ۔ یہ ہمارے سرپنچ صاحب کے اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ سرپنچ صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ 3 جن ہوئے گئے ماشاءاللہ، اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ نقد ہے نقد دے دیئے، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ نام لکھا دیئے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا۔ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، فون پہ ہے فون پہ کر دیئے، پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دیئے، گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دیئے، خالی آپ تیار ہوئیے دینے کے لیے، یہاں تیار ہے لینے کے لیے۔ ہے چوتھے نمبر پہ ہے میرا کوئی بھائی انشاءاللہ، کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ایک نوجوان 5 حضرت لکھیے مکھیا عامل صاحب 20 بوری سیمنٹ ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، ارے کی مس کال نعرہ لگائی رہے، مومن کا نعرہ لگا ایسا ہوگا کہ مومن زمین پہ نعرہ لگا دے پہلے آسمان کے فرشتے جھوم جائے۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ مکھیا عامل صاحب دامت برکاتہم، مکھیا صاحب ہیں؟ مکھیا صاحب ہیں؟ مکھیا صاحب کہاں؟ اے ماشاءاللہ، مکھیا صاحب کچھ اور بڑھا دیتے الحمدللہ۔ مکھیا تنویر صاحب، الحمدللہ، واہ بھائی واہ۔ ارے میں تو دعا کر دوں گا اللہ چیئرمین بھی بنا دے۔ یہ 21,000 دیے ہیں، اچھا 5,000 نقدی دیے ہیں، 21,000۔ اے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے 16,000 نام کیا ہے؟ مکھیا تنویر صاحب۔ مکھیا تنویر صاحب بھائی، دیکھیے اللہ دولت دے بھائی، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مومنوں کو خوشحال بنائے، اس لیے کہ مومن خوشحال نہیں ہوں گے تو دین کا کام کیسے ہوگا، مدرسے کیسے چلیں گے، مساجد کی تعمیری کام کیسے ہوں گے، غربا مساکین کو کیا کہتے تعاون کیسے ہوگا، غریب بیٹی کی شادی کیسے ہوگی۔ ہمارے مکھیا تنویر صاحب نے 5,000 روپے نقد دیے ہیں الحمدللہ، 16,000 روپے باقی ہیں۔ اللہ ہمارے مکھیا صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، عہدے میں، عزت میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ مکھیا صاحب کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ کتو جن ہولو؟ 4 جن ہولو، دنوں رات ملا کر 5 وقت کی نماز ہے۔ 5ویں نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے میرا سوال 5,000 ہے، آپ 10,000 بھی دے سکتے ہیں، 20,000 بھی دے سکتے ہیں، 50,000 بھی دے سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شریف عالم 200 روپے، اللہ ان کے بھی دان کو قبول کرے نو۔ سرپنچ قاسم صاحب 10 بوری سیمنٹ ماشاءاللہ، ہمارے سرپنچ قاسم صاحب دامت برکاتہم نے 10 بوری سیمنٹ دیے ہیں، اللہ ہمارے سرپنچ صاحب کے دان کو قبول کرے نو۔ اللہ ہمارے سرپنچ صاحب کی عمر میں، کھیت میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ اچھا کتو جن ہولو؟ 5 جن ہولو۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 3 6 ہوئے، اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا، میرے رب کے خزانے میں کسی کمی نہیں ہے۔ 6ٹھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، 5,000 روپے دینے والا۔ 6ٹھے نمبر پہ ایک آدمی اور ہے، اور کوئی ہے میرے بھائی؟ 6ٹھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، اس لیے کہ دیکھیے اذان کا وقت ہوا چلا الحمدللہ، 9 بجے جماعت ہوگی، نماز کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کوئی ہے 6ٹھے نمبر پہ؟ اچھا انشاءاللہ اس سودے کو سستا کرو، 1,500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ 2 بوری 5 بوری سیمنٹ دینا چاہتے ہیں، گٹی دینا چاہتے ہیں، بالو دینا چاہتے ہیں، رڈ دینا چاہتے ہیں، اینٹ دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ
ہے کوئی نوجوان ہے جو 1500 روپے دینا چاہتے اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، دادا دادی نانا نانی مرنے والوں مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے؟ اور کچھ لوگ ہیں بھائی 1500 روپے دینے والے اس مجمع کے اندر میں ہیں، ہے پاکٹ میں ہے، پیسہ ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ کنجوسی ہے، اور کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں ادھر سے، اللہ ان کے بھی آنے کو قبول عطا فرما لے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 1500 روپے دینے والے اور کوئی لوگ ہیں؟ ارے بھائی کوئی ہیں؟ زما صاحب سلیم الدین مرحوم صاحب کے نام سے 20 بوری سیمنٹ دیے۔ ماشاءاللہ جناب قمر الزما صاحب سلیم الدین مرحوم کے نام پر 20 بوری سیمنٹ، اللہ مرحوم سلیم الدین صاحب کو اللہ کروٹ جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، ان کے قبر کو کشادہ فرما دے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، روشن فرما دے، اے ماشاءاللہ۔ بھائی 1500 والے آ جائیں میرے بھائی، 1500، اچھا 100 200 300 400 جو پاکٹ میں ہے دے دیجئے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، سے ہے 2000 روپے دیے۔ ماشاءاللہ۔ سنتھا سے ایک بھائی ہمارے ہیں الحمدللہ 2000 روپے دان کیے ہیں، اللہ ہمارے اس بھائی کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ میرے بھائی 100 200 300 400 500 روپیہ ہے پاکٹ میں ہے تو آئیے نا انشاءاللہ لے کر کے، 100 200 300 400 500 1000 2000 3000، اے دیکھیں ہمارے ایک حضرت اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بھائی آنے والے کو راستہ دے دی، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، آنے والے کو راستہ دے دیجئے، جو 100 200 روپیہ ہے پاکٹ میں تو دے دیجئے، نہیں ہے تو اللہ معاف کرے گا، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، الحمدللہ۔ آئیے ہے تو دے دیجئے، اس میں حصہ لے لیجئے، مسجد محمدی میں، اے دیکھیے ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، اللہ قبول کرے نا، ماشاءاللہ۔ آئیے جلدی جلدی کریں میرے بھائی، جلدی کریں میرے بھائی، جلدی کریں۔ بھائی ہر آدمی حصہ لے، کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لے بھائی، مسجد محمدی کے نام پر اللہ بہت قبول فرمائے۔ آ جائے جلدی جلدی کرے دوستو بزرگوں، جلدی جلدی کرے، حضرت دعا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آ جائے ہر آدمی کچھ نہ کچھ ضرور حصہ لے، 100 50 200 500 1000، اللہ بہت قبول، جزاک اللہ۔ واہ بھائی واہ، یہ دیکھیے جذبہ ہے، افسر عالم صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے، اللہ بہت قبول۔